السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں جو کہ بہت کم وقت میں مرتب کیا گیا، طے کیا گیا اور بہت آنن فانن اس پروگرام کی ترتیب بنائی گئی، اس پروگرام میں آنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت فروری کا مہینہ ہے اور اکثر مدرسوں میں سالانہ امتحانات کا ٹائم چل رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم میں اساتذہ کو چھٹی نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے عزیز
محترم ناصر بھائی، اور اسی طریقے سے ہمارے کریم بھائی نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت ہر حال میں نکالنا ہی پڑا۔ کل رات میں نیپال میں تھا، میں رات بھر کا سفر کر کے بائی کار بنارس پہنچا، صبح مدرسے میں کلاس جوائن کیا، پھر مدرسے سے دوپہر میں نکلا اسٹیشن کے لیے، تقریباً 4 بجے ٹرین پکڑ کر کے پھر پٹنہ پہنچا، پھر پٹنہ سے 4 ویلر سے وہ بھی پوری اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے آپ کے بیچ میں پہنچا۔ یہ سفر جو ہوتے ہیں بڑے رسکی سفر ہوتے ہیں۔ جب ڈرائیور پوری اسپیڈ سے گاڑی چلاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب ہم سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں بہت سارے حادثے بھی ہمارے سامنے دکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ یہ سفر ہمارا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہو رہا ہے، اس سفر میں پہنچنے کے بعد رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، مجھے آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ہے، حدیثیں پڑھنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کرنی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ یہ قرآن و حدیث کی برکت ہے کہ اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ طاقت بھی دیتا ہے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہمارے دوست لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ 1 دن کا سفر کرتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے، یا 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں پیٹھ بستر پہ لگائے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کام اگر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے، اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار رکھے اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بس ہماری یہی دعا ہے، آمین۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کی تقریروں کو سنا، ابھی مجھ سے ٹھیک پہلے جھارکھنڈ کی سرزمین کے نوجوان عالم دین شیخ نور الدین ساحل صاحب، غالباً میں نے پوری تقریر نہیں سنی، آخر کا تھوڑا سا حصہ میں نے سنا، غالباً وہ صحابہ کرام کی عظمت پر آپ کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ ان کے پہلے جھارکھنڈ ہی کی سرزمین سے آئے ہوئے شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ نے قیامت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھ لیجئے کہ بس قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ اگر وہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھیے کہ ہماری تقریر کامیاب ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور مطلب دیکھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو، فی السلم اسلام کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے، کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں، اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے، شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا۔ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے، ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا۔ شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا، اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل کوالیفائڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑھ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کنبھ کے نام سے، ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں، میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں۔ اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں، کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے، کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے،
بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورت آتی ہے اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھی، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟ یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہے میرے پیارے ساتھی؟ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیو اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے، اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے جھارکھنڈ کا، کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی۔ نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔
او سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرأت نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیو، ایک ماں کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کا اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے، کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے۔ ہاں میرے نوجوان ساتھیوں، بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا، خوبصورت تو نہیں تھا، ہینڈسم تو نہیں تھا۔ بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کی پوری باڈی کالی تھی، مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا، بلال کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں۔ بلال کالے ہیں، بلال کا بدن کالا ہے، اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے، نیچے گرم گرم بالو ہے، نیچے گرم گرم ریت ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے، بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے، اور بلال کا مالک کہتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے، اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، بس ایک شرط ہے، تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے، ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے، بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اس گرم پتھر کے نیچے اور اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے،
بلال کہتے ہیں احد احد احد، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اے امیہ بن خلف، تو لاکھ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے، تو لاکھ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے، اے امیہ بن خلف، بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ او لوگو، اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی، مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا، لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا، بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے، لنگی پہننے لگے، بڑے کا گوشت کھانے لگے، ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی۔ وہ لوگوں، اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ اسلام نے پورے کے پورے داخل، اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا سویکاریہ نہیں ہوگا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے، تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے۔ یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے۔ ان کو نن کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کیا ایک عقیدہ ہے، اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، دنیا کو تیاگنا پڑے گا، پتنی سے دور رہنا پڑے گا، بچوں سے دور رہنا پڑے گا، دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے ساتھ۔
اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے، واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہی جانا ہے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو، وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھ۔ ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے۔ آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے، یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا۔ بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے خصی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق ہی نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا، اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں، یہ غلط فہمی مت پال لیجئے گا۔ وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں، ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے، کہاں ہے اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، امرت ان انام و اقوم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بغیر جوڑے کے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ، کوئی لڑکا کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے پیارے سے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں، نہیں معلوم کہ دعا والوں کو شاید، علماء کو شاید پتہ ہے، بلکہ یقیناً پتہ ہوگا، عوام کی بات اگر کروں رات رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس۔
یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں صحابہ میں، ان کو ابادل اربع کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ۔ اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، وہ بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، رات رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں، دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے، چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، بال بھی بکھرے پڑے ہیں، تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی ہے؟ بھئی سسر کو تو پردہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے، جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتی، سسر آ گیا۔ اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی، دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹھ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ ہے۔ یہی وہ غریب سسٹم ہمارے یہاں ہے، جبکہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ۔ سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا، لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی۔ تو یہاں بہو کو دیکھا سسر نے کہ بہو کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، کہا ہے میری بچی کیا بات ہے، نئی نویلی دلہن تو بڑا سج سنور کر کے رہتی ہے، کیا بات ہے، تیرے بال کیوں بکھرے پڑے ہیں، تیرا چہرہ کیوں بکھرا پڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ہے ابا جان آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ کے بیٹے کو بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے، ڈائریکٹ بیٹے کو بولنا مناسب نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ حال ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، رات رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، اے عبداللہ الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح بات ہے۔ اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم دن میں کنٹینیو روزہ رکھتے ہو، کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح خبر ہے۔ اے عبداللہ کل تک اکیلے تھے، آج شادی ہو چکی ہے، بیوی تمہارے گھر آ چکی ہے، اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، دیکھو مجھے دیکھو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے عبداللہ تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اے عبداللہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، مہمان کا حق بھی ادا کرو، اور اپنے شریر کا بھی حق ادا کرو، سب کا حق دو، سب کو سب کا حق دو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسلام کو بہت لمیٹیڈ بنا دیا۔ مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر، ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا۔ کیوں باندھا؟ عبد الغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبد الغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا۔ رکوع میں گئے، مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟ مولوی نے حدیث پڑھ کے سنائی، جب رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، سر کے لیول کے برابر ہونی چاہیے، نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے۔ رکوع سے اٹھا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ سجدے میں گیا، مولوی صاحب
سجدہ کرتے وقت کون کون سی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کے اندر 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا پنجہ، پیر کی جو ہتھیلی ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ماتھا اور ناک دونوں ایک میں ہیں۔ یہ 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے۔ نماز میں آپ مکمل حدیث کو فالو کریں۔ ایک ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب سے، مسجد کے باہر نکلے، دکان پر گئے، کسٹمر آیا، حاجی صاحب یہ مال، یہ کپڑا، یہ سامان کتنے کا دیں گے؟ حاجی صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے 100 کا پڑا ہے، تو 110 دے دے۔ وہی حاجی صاحب جو مسجد میں نماز کا طریقہ مولوی صاحب سے حدیث کی روشنی میں پوچھ رہے تھے، جب مارکیٹ میں آئے، جب بزنس کرنے آئے، جب کاروبار کرنے آئے، تو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کی غلط قیمت بتا دی۔ او لوگو تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تمہارے کاروبار پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اسلام کاروبار سے باہر کسی چیز کا نام ہے۔ او لوگو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اسلام آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہاں دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے، وہاں کسی حرام مال کا بزنس نہیں کرنا ہے۔ کاروبار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا گیا۔ یہاں تک کہ جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں، لیٹرین کرنے جاتے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ گھوڑے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر کے پیٹ کی زپ کھول کر کے کہیں پر بھی پیشاب کر لینا، اور شرمگاہ کو نہ دھلنا، استنجا نہ کرنا، معاف کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے، اور یہودیوں نے آ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان فارسی، تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، تو یہ بھی سکھایا ہوگا پیشاب کیسے کیا جائے، پاخانہ کیسے کیا جائے؟ کہا کہ ہاں اے یہودیو، ہمارے نبی نے پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستدبرھا، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے جب استنجا کرنے بیٹھے تو قبلہ کی طرف، پچھم کی طرف نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ کرے، اور ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا کہ 3 سے کم ڈھیلے کے ذریعے استنجا نہ کریں، اور ہمارے نبی نے منع کیا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ یہ 3 حکم ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا دیا ہے۔ گویا یہودی تو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، مگر سلمان فارسی نے جواب دے دیا کہ اے یہودیو، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی، بیوی کے پاس آپ کو ملنے جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک دنیا کے لیے بہت عجیب و غریب ٹاپک ہو، اس ٹاپک پر بات کرنا ہے گناہ مانا جاتا ہو، لیکن اسلام اس ٹاپک پر بھی بات کرتا ہے، اور بیوی سے ملنے کے وہ طریقے جو ناجائز اور حرام ہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں گندی فلموں کے ذریعے، پورن موویز کے ذریعے بہت سارے غلط طریقے بیوی سے ملنے کے رائج ہو چکے ہیں۔ آج اس کی بھی جانکاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ بہت سارے غلط اور ناجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں میں جو بہت سارے طریقے ایسے مشہور ہو چکے ہیں شہوت پوری کرنے کے جو حرام اور ناجائز ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو برباد کر رہا ہے، اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے، اور کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے
غیر فطری طریقے سے، جانوروں سے بھی بدتر جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ملاقات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے ملاقات کرے گا، اگر اولاد پیدا ہوگی، اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے، چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو، چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرسابادی سماج کے لوگ ہوں۔ مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی، کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک پہچان کے ایک صاحب ہیں، وہ بہار، ایک بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں، بیتیا کے رہنے والے ہیں، کئی بیٹیاں ہیں ان کی، سرکاری ٹیچر ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے، کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا، لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے جہیز۔ کیا کہیں گے آپ؟ جتنا کوالیفائڈ داماد ہے اسی کے حساب سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور جہیز مانگنے والا بھی پکا مسلمان اور جہیز دینے والا بھی پکا مسلمان۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں ہزاروں شادیاں ہوئیں، نبی نے 11 شادیاں کی، نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ کرام نے نکاح کیا، نہ وہاں بارات تھا، نہ وہاں جہیز تھا، نہ وہاں منگنی کی رسم تھی، نہ وہاں ہلدی کی رسم تھی، بڑے سمپل طریقے سے نکاح ہو جاتا تھا۔ ہمارے یہاں آج شادی بیاہ میں پورا کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے، بس ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں اور مولوی صاحب بیچارے آتے ہیں اور باقاعدہ لڑکا کے پاس نکاح قبول کرانے کے پہلے لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے قبول کرواتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں بھی یہ رواج ہے، میں تو کئی بار تقریروں میں بول چکا ہوں کہ بھئی لڑکی کے پاس قاضی صاحب مولوی صاحب کو جا کر کے قبول کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی کو قبول نہیں کرنا ہے، قبول کرنے کا کام لڑکے کو کرنا ہے۔ ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، بنارس میں ایک نکاح پڑھانا تھا، ہمارے ایک دوست کی بہن کی بھائی کی شادی تھی، نکاح پڑھانے میں گیا تو اب وہ سسٹم تو وہی تھا، لڑکی کے یہاں بھی جانا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، ادھر لڑکی بیٹھی ہے، اب فلاں بنت فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکی اندر سے رو رہی ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے، اس کی ماں سمجھا رہی ہے، چچی لوگ سمجھا رہی ہے، بیٹا بول دے بول دے بول دے۔ بڑی دیر کے بعد لڑکی بولتی ہاں قبول ہے۔ اچھا بھائی، نکاح نامہ میں لے کر کے گیا تھا، میں نے اس میں بتا دیا بھائی لڑکی کی یہاں سائن کرا لو، سگنیچر کرا لو۔ اب نکاح نامہ جب اندر سے آیا باہر تو دیکھا اتنی بڑی سی پین اس کے ساتھ آئی، خوبصورت سی پین، اس پر جو ہے نگ وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور مور کا پنکھ لگا ہوا ہے، اور اس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا تو لکھا تو قبول ہے، اس پین کے اوپر لکھا ہوا ہے قبول ہے۔ تو آج کل یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، دلہن کے لیے باقاعدہ ایسا دوپٹہ آ رہا ہے، دوپٹے پر لکھا رہتا فلانے کی دلہن، عبداللہ کی دلہن، عبد الرحمن کی دلہن، یعنی جب تک وہ بیچاری دوپٹہ نہیں پہنے گی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کس کی دلہن ہے، کسی اور کی دلہن سمجھ لیں گے اس کو۔ عجیب و غریب تماشے ہو رہے ہیں۔
نقاب پہن کر کے لڑکیاں آج کل چلتی ہیں، نقاب کے اوپر ایک پٹی بنی ہے، پٹی پر کیا لکھا؟ اسلام کی شہزادی۔ ارے کیسی تو شہزادی ہے رے؟ کیسی شہزادی ہے تو نقاب کی کو بدنام کر رہی ہے۔ اگر واقعی میں تو اسلام کی شہزادی ہے تو اپنے اس نقاب کو سمپل کر لے۔ آج دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں نقاب کے اوپر لائٹ لگی ہے، خوبصورت سی لائٹ لگی، چمک رہی۔ ارے بھائی نقاب کے اوپر لائٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے بازی ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، معاف کرنا، اسلام ان ڈھکوسلے بازیوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام بڑا سمپل دین ہے، دوسرے کے طریقے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ ایک بالشت چلیں تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ گے۔ اندھی تقلید دوسروں کی کرنے کی وجہ سے آج ہماری قوم میرے پیارے ساتھیوں برباد ہو۔ اور آگے بڑھیے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حاجی صاحب مسجد میں گئے، مولوی صاحب سے نماز کا طریقہ تو پوچھ لیا، مسجد کے باہر آئے، اپنے سگے بھائی کی زمین کو ہتھیا کر کے بیٹھ گئے، اپنے پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ او حاجی صاحب، یہ زمین آپ کے ساتھ تو نہیں جائے گی دنیا سے۔ او میرے بھائی، جس دن تم مر جاؤ گے یہ ساری زمین تو دوسروں کی ہو جائے گی، یہ سارا مال تو دوسروں کا ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قبر کی 2 گز زمین کے اندر سب کو جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ کھیت کھلیان یہی رہ جائے گا، یہ تجوریاں یہی رہ جائیں گی، یہ بینک بیلنس دوسروں کے نام ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی نمازی ہوں، جتنے بھی دیندار ہوں، یہ قبر آپ کو دبوچے گی، یہ قبر آپ کو پکڑے گی، یہ قبر آپ کو کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو گیا۔ نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں، انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا اہتز الموت لسعد بن معاذ۔ آج سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، آج ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، ان کا بدن بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ ارے جنازہ تو بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا جانے لگا، صحابہ کرام بھی سائیڈ میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی بھی قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر ڈر طاری ہو گیا، آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے سے لگ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ
حَتَّى يَقَعَ صَاحِبِكُمْ الْقَبْرُ، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچا تھا، ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اور جتنی دیر ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اے میرے صحابہ میں بھی ڈر گیا اور میں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تکبیر پڑھی۔ اے میرے صحابہ ان للقبر زغتة لو نجا منه احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ او لوگو، جب نبی کا صحابی نہیں بچا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ او نمازیو، او تہجد پڑھنے والو، او روزہ رکھنے والو، او قرآن پڑھنے والو، یہ قبر تو تم کو بھی پکڑے گی، یہ قبر تو تم کو بھی دبوچے گی۔ او لوگو، اس قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچو، کبھی اس کی تیاری کرو۔ یہ ناجائز کی جائیدادیں، یہ ناجائز زمینیں، یہ ناجائز دولت دوسرے لے کے چلے جائیں گے، دوسرے موج مستی کریں گے اور تم قبر میں اس کی سزا جھیلو گے۔ یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے ساتھی۔ حرام کمائی لا کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں ایک انسان ہوں، میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگ زمین کا فیصلہ میرے پاس کرانے کے لیے آئیں اور ایک انسان بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو اور اس کی بات کے فیور میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کے خلاف کر دوں، جس کا حق تھا اس کو نہ ملے دوسرے کو دے دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے اور زمین جس کی نہیں تھی میں نے زمین اس کے حق میں دے دی تو کان کھول کر کے سن لو، انما اقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او زمینوں میں بے ایمانی کرنے والوں، او جائیدادوں میں دوسروں کا حق مارنے والوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ یہ زمینیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ جائیدادیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے، جس کی زمین کو ہڑپا تھا، جس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کے کھیت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ آ کر کے کہے گا، اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اے اللہ اس نے میری زمین کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا تھا۔ اللہ وہاں یہ نہیں کہے گا، اے بندے تو زمین کے بدلے زمین دے دے، تو پیسے کے بدلے پیسہ دے دے۔ دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو۔ اللہ کے یہاں کرنسی چینج ہو جائے گی، سعودی عرب میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، پاکستان میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، ریال سعودی عرب میں ریال چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا۔ وہ لوگوں قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں دنیا کی زمین نہیں چلے گی۔ وہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا، آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا پڑے گا، آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی لائن میں کھڑا ہے، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، میری زمین پر بھی قبضہ کیا ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور جو انسان دنیا سے بہت ساری نیکی لے کر کے آیا تھا وہی انسان گناہوں سے لدا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بنو، اپنی زمین جائیداد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق العباد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو۔ اگر باپ ہو ایک اچھے باپ بنو، بیٹے ہو ایک اچھے بیٹے بنو، شوہر ہو ایک اچھے شوہر بنو، سارے گاؤں کے لیے بہت اچھے ہو، بیوی سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، ارے تو کیسا نبی کا ماننے والا ہے، تیرے نبی اپنی بیویوں کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم
لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ پیارے نبی اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے تھے۔ او لوگوں اچھے شوہر بنو، اچھے باپ بنو۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل پالتا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے، کھانا نہیں کھاتا، ماں نے یوٹیوب دے دیا۔ 5 سال کا بچہ ہے، بچہ پریشان کر رہا تھا، ماں نے موبائل دے دیا۔ آپ کا بچہ تو موبائل سے پل رہا ہے، یوٹیوب سے پل رہا ہے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن تھے یا میاں بیوی تھے یا کون تھے، مجھے نہیں معلوم، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ٹرین کی بات بتا رہا ہوں۔ تو لڑکے نے کہا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہی ہیں۔ 8 سال کی 10 سال کی لڑکیاں، وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی ہوئی۔ تو جو لڑکی تھی ٹرین کے اندر، اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات کی۔ اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر غلط راستے پر جا رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری گارجین کی ہے۔ تو لڑکا بولا کہ گارجین کتنا دھیان دے گا، گارجین کتنا بھی دیکھے گا؟ تو لڑکی نے کہا کہ گارجین اپنے آپ کو جھونک دے۔ آج کا دور وہ دور ہے، وہ غیر مسلم لوگ تھے، ان کی باتیں، میں ٹرین میں بیٹھا تھا، آج کل کا تو ماحول ایسا ہے، ٹرین پر بھی آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، اپنی اپنی سیٹ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ بات چیت جو ہو رہی تھی میں سنا تو مجھے وہ بات بڑی وزندار لگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آج کے دور میں اگر اپنی بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تب آپ بچیوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ بڑا نازک ہے۔ آپ کی جوان ہونے والی بیٹیوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں۔ فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، اسکول کا گندا ماحول ہے، کالج کا گندا ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، شیطان کے فتنے ہیں۔ آپ کی جوان ہونے والی نسل کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان نہ دیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کل پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا، کل بہت ساری نصرت جہاں ایسی سامنے آ جائے گی جو نشا سنگھ بن جائے گی۔ آپ کی مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، میں بہار کے گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، او لوگوں اپنی عورتوں کو دین پہنچا دو۔ سال میں ایک بار جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا، بار بار سناؤ، بار بار بتاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرواؤ، پڑھاؤ لکھاؤ۔ اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ اگر ہے تو اس ادارے کی قدر کرو، اپنی بچیوں کو اداروں میں پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو صحیح پردہ کراؤ، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کراؤ، اور جمعہ کے خطبے میں یہ سنشچت کرو، یہ یقینی بناؤ کہ ہر جمعہ کے خطبے میں عورتیں بھی آپ کی مسجد پر آئیں۔ یہ 1 سال کا جلسہ کرا لینے سے، جو جلسے میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیچاری پنڈال میں بیٹھی ہیں، کچھ عورتیں بیٹھ کر کے وہاں باہر مارکیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں، پی رہی، کچھ مٹر گشتی کر رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں۔ یہ کوئی آپ مسجد سے بڑا بہترین ماحول کہیں نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹہ کی تقریر، سارے لوگ سکون سے وضو کر کے سنتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کا خطبہ سنیں گی، میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہتا ہوں، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر کی عورتیں 52 مرتبہ جمعہ میں جائیں گی، انشاءاللہ دین کی بہت ساری معلومات وہ لے کر کے جائیں گی۔ تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا میرے ساتھی۔ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس سمے نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک اچھے باپ بنو، ایک اچھے شوہر بنو، ایک اچھے مربی بنو،
تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیندار بنیں۔ یہ سماج کے فطروں سے اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے میرے عزیزو، اپنے آپ کو نیک اور دیندار بناؤ۔ جب تک ہم خود دیندار نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے۔ بیڑی پینے والا باپ اپنے بچوں کو بیڑی سے نہیں منع کر سکتا، گالی بکنے والا باپ اپنے بچوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکتا، بے پردہ رہنے والی ماں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے ماں باپ کو خود سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزو، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اور جیسا کہ مجھے ناصر بھائی وغیرہ نے بتایا کہ بہت قدیم ادارہ ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ ادارہ چل رہا تھا، بیچ میں کچھ ایسے حالات آئے ہیں، ادارے کو آپ کی توجہ اور آپ کے جو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تربیت اور تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔